دل پر بات کرنے کے بعد سے ہی میرے دل میں مسلسل یہ خیال آ رہا ہے کہ میں دل پر مزید گفتگو کروں اور چند ایک حوالے کلام پاک سے بھی لوں تاکہ یہ آشکارا ہو سکے کہ دراصل دل ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کو پاک صاف رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 88-89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد مگر وہی شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ پھر بنی اسرائیل سورت میں آیت نمبر 36 میں پروردگار فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اور پھر سورہ کاف میں آیت نمبر 28 میں پروردگار فرماتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ پروردگار اور ایک جگہ فرماتا ہے، اور ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، دل کا سکون اللہ کی یاد سے ہے۔ یعنی دل ایک انتہائی اہم حصہ ہے ہماری جسم کا، جس کا بہتر ہونا، صاف ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ دل بیمار ہوتے ہیں، جیسے پروردگار نے بتایا، دل میں منافقت آ جاتی ہے، یہ بھی ہمیں کلام پاک سے پتہ چلتا ہے۔ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ بھی پروردگار کے کلام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو سکون تبھی مل سکتا ہے کہ جب ہم دل میں ایسی باتیں ڈال دیں، ایسی معلومات اس کے پاس دیں، اپنی ایسے ذکر اس میں شامل کر دیں، ایسے ذکر اس میں شامل کریں دل میں، جس کی وجہ سے دل ایک فرحت اور خوشی محسوس کرے۔ اللہ کی یاد سے، جیسے کہا، دل سکون پاتے ہیں۔ اور صوفیہ یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قلب جاری ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے قلب کو زندہ رکھنا چاہیے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کا ذکر ہر دم ہر پل کرتے رہنا چاہیے۔